ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور اور معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت حسین قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام میں کسی نہ کسی اہم موضوع پر مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی کالز ہم تک پہنچیں یا ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، حسب روایت آپ سے التجا فون کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے۔ بات مکمل ہو جائے فون کو ڈسکنیکٹ کر دیجیے اور ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ تو ناظرین برائے کرم اس بات کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، آپ جو میرے ساتھ یہ رکھی ہوئی ایک پروڈکٹس کی بہت بڑی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دوں۔ یہ تمام تر پروڈکٹس جو ہے وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹ ہیں، اور ہمدرد کا نام ہی کافی ہے۔ ہمدرد کے اپنے کچھ بنیادی اصول ہیں پروڈکٹس کے ساتھ۔ ایک تو دیکھیے، وہ تمام تر پروڈکٹ اپنے خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے اور 100 سال پر کی بھروسہ ہے صارفین کا۔ ہمدرد کے جو پروڈکٹس ہیں ان پر 100 سال کا بھروسہ ہے۔ 1 صدی کی بات ہے، 2-4 برس کی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ مثبت ارادے، نیک سوچ اور ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ، یہ ہمدرد کے اپنے اصول اور یہ ہمدرد کی پہچان ہے۔ اب جو یہ پروڈکٹس ہیں ہمدرد کے، ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ سب سے آپ پہلے دیکھ رہے ہوں گے، آپ میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر کے اندر ایک جار ہے رکھا ہوا، یہ ہے کچی گھانی مسٹرڈ آئل۔ اس کے ساتھ آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے ہمدرد کا خالص زعفران، اور ساتھ میں ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر جو چھوٹی شیشی میں رکھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمدرد کے خالص مسالے ہیں، جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، ان مسالوں کے ساتھ کچھ ثابت مسالے بھی، جس کے اندر آپ دیکھیں گے دار چینی اور سونف یہاں پر ہے رکھی ہوئی، اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے کچھ سوئیاں بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ مسٹرڈ آئل 5 لیٹر میں نہیں خریدنا چاہتے، 1 لیٹر کے اندر لینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو 1 لیٹر کے اندر بھی خرید سکتے ہیں۔ 1 لیٹر کی بھی جو کین ہے یا بوٹل ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے۔ اب بات آتی ہے اس بات کی، جب تمام تر پروڈکٹس اور کمپنیز کے بھی اویلیبل ہے تو ہمدرد کی ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمیں ہمدرد کے ہی پروڈکٹ خریدنے چاہیے؟ ایک تو جیسے میں نے کہا، صارفین کا ہمدرد پر 100 برسوں کا بھروسہ، اور اگر ان مسالوں کی ہم بات کریں تو یہ مسالے جو ہیں ہمدرد کے خالص مسالے ہیں، بہت تحقیق کے بعد، ایک ریسرچ کے بعد ہمدرد کی اپنی فیکٹری کے اندر یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں میں خوشبو لاجواب، ذائقہ ان کا بے مثال ہے، جس میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور ڈالا گیا ہے، نہ کوئی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا۔ صفائی کے 4 مراحل سے ان کو گزارنے کے بعد صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے۔ ان کو انسانی لمس یا کسی ہیومن ٹچ نہیں دیا جاتا۔ اور اس سے بھی بڑی خاص بات، جو ان کی گرائنڈنگ کی جاتی بہت لو ٹیمپریچر پر، بہت کم درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی، تاکہ ان کے اندر سے جو ایسنشل آئل، یعنی کہ جس کی ہم بات کریں قدرتی آئل جو ان اجزاء کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ برقرار رہے۔ تو یہ ہمدرد کی ایک خاص بات ہے۔ اور ان مسالوں کی اب بات کریں تو ان مسالوں کی اور بھی ایک خوبی ہے۔ مان لیجئے آپ کو قورمہ بنانا ہے، تو آپ نے قورمہ مسالہ لیا، وہ ایک تو اس قورمے کی پوری ریسیپی اس پر درج ملے گی آپ کو۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ قورمے کے لیے اب آپ کو اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس مسالے کا استعمال کیجئے اور اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر صرف نمک ملائیے، اور آپ اس ڈش کے اندر اس مسالے کو ڈال کر کے اپنی ڈش تیار کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے آپ کی ڈش جو ہے ذائقہ دار اور لذت دار بن جائے گی۔ اب ان لوگوں کے لیے جو کہ ہیلتھ کو لے کر کانشیس ہیں، وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اولیو آئل بھی آپ رکھا ہوا یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب بات کریں گے مشروبات کے بارے میں۔ مشروبات میں اگر بات کریں، ہمدرد کا نام جیسے ہی بھی کوئی ہمدرد کا نام لیتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے، وہ روح افزا۔ روح افزا کی عمر بھی 100 سال ہو چکی ہے، اور روح افزا کے مد مقابل بہت سارے مشروبات مارکیٹ میں آئے
اور گئے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا۔ روح افزا کا راج آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور جو مشروبات ہیں ان کی بات کریں، ساتھ میں آپ ناریل پانی رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، ناریل پانی کو بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ بھی ایک دم تازہ، جس طرح سے اس کو پیک کیا گیا کہ یہ اس کی تازگی برقرار رہے اور یہ آپ کو فریش ہی مل سکے، تو آپ ناریل پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں جو دوسرا رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے آپ، گلوکوز ڈی یہ فوری توانائی کے لیے یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے موسم گرما کی اب آمد شروع ہو گئی ہے گرمی، اور اب جیسے جیسے دن یا وقت گزرے گا تو گرمی بڑھتی چلی جائے گی، ایسے میں ہمیں تکان محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے جسم سے زیادہ پانی ریلیز ہونے کے باعث جب ہم تکان محسوس کرتے ہیں تو ایسے میں آپ اس گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے جسم میں ایک فوری طور پر ایک توانائی محسوس کریں گے۔ دو اور یہاں پر اسکویش رکھے ہوئے ہیں، لیمن اور اورنج، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جام شیری شربت سندل رکھا ہوا ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات جو رکھی ہوئی ہے یہاں پر شہد ہے۔ شہد کو کہا جاتا ہے شہد کا استعمال کرنا ظاہر سی بات ہے سنت ہے، اور اس وقت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے 3 مرتبہ شہد کا مہینے میں استعمال کیا وہ مولی کی امراض سے دور رہے گا۔ اب یہ تمام تر پروڈکٹس ہیں۔ اس وقت رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اس وقت آپ اپنے افطار کے جو آپ کا دسترخوان ہے اس کو تمام تر بہترین ڈشز بنا کر، ذائقے دار لذت دار ڈشز بنا کر، مسالے جات کو استعمال کر کے اپنے دسترخوان کو جہاں وسعت دے سکتے، ساتھ میں ان مشروبات کے ذریعے اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمدرد کے تمام تر پروڈکٹس، لیکن ان کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ جس طرح سے آپ روح افزا آپ کے گھروں کا ایک اہم حصہ ہے، اسی طرح سے یہ مسالے جات جو ہیں آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے۔ ہمدرد کا جیسے میں نے کہا اپنا 100 سال کا بھروسہ، اور اس کے اندر کسی مذہب کی بھی قید نہیں ہے، رمضان کی یا غیر رمضان کی قید نہیں، آپ کبھی بھی ان مشروبات کو، ان مسالوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ مشعل راہ احکام رمضان یا ماہ رمضان پروگرام یہاں پر اس وقت لائیو نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ ان پروگرامز کو ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں تہذیب دین اس پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر یہ پروگرام اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو دن بھر کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جو ریکارڈڈ پروگرام چلتے ہیں، دیگر ہمارے جو یہاں پر ایکسپرٹ آتے ہیں یا مفتیان کرام آتے ہیں یا مولانا حضرات آتے ہیں، ان پروگرام کو بھی اس پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے آپ یہ دینی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تہذیب دین کے نام سے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ایک اور ہمارا جو تہذیب ٹی وی ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اس پر آپ قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھ سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پر، تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو مسلم دنیا کی خبریں آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ کوئز بھی رہے گی ہمیشہ کی طرح سے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد آپ سے معلوم کریں گے۔ اب ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج میں دن میں بھی ہمارا موضوع ادھورا رہ گیا تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان ہے، آپ سے بھی دوبارہ سے وہی سوال کرتا ہوں، رمضان ہمارے لیے ایک تہوار ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس طرح سے ہے، اور کیا واقعی ہم اس کا حق اس طرح سے تہوار کی طرح سے ادا کر رہے ہیں، یا اس کے کہاں کھڑے ہیں پاتے ہیں؟ میں 2-3 سوال ایک ساتھ ہی کر دیا آپ سے۔ جی، میں بھی کسی ایک پر روشنی ڈالوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لیے ایک موسم ایسا ہے جس کے اندر ہم نیکیوں کو کما سکتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک آم کا سیزن ہے، یا آپ یہ کہیے کہ ابھی یا یو پی میں خاص طور پر گنے کا سیزن گزرا ہے، اور ابھی مطلب یہ ہے کہ اختتام پر ہے، تو ایک سیزن ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، گویا کہ سیزن ہے۔ اس سیزن کی اگر ہم نے قدر کر لی تو انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے، اس لیے کہ اس سیزن کے اندر ہمیں اللہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا کر کے عطا فرما رہے ہیں۔ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی کوششیں کرنی چاہیے اور کس قدر ہمیں اس میں لگ جانا چاہیے، وہ اللہ کے نبی کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال میں اضافہ فرماتے تھے، قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، تو ہم جو ہے
بحمد اللہ جو اور مہینے گزرتے ہیں اس کے مقابل کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے ہیں، لیکن جتنا ہونا چاہیے وہ کما حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے. اس پر ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت بھی مانگنی چاہیے، اور مزید اس کی قدردانی ہو اس کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور شکریہ. اور مزید وضاحت لیں گے جیسے موقع ملے گا. فرزانہ صاحبہ اور انور جاوید صاحب دو ہمارے ساتھ کالر ہیں. پہلے فرزانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بیان کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی جیسے ہمارے رمضان نہیں ہے، پیریڈ آ رہا ہے، جیسے صاف صفائی کر سکتے ہیں، کریم لگانا، بالو صاف کر سکتے ہیں؟ جی بتا دیجیے. دیکھیے ماہواری کے ایام میں بھی کوئی عورت گھر میں رہتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میلی کچیلی رہے. اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کے اوپر نماز اس وقت نہیں ہے اور روزے کی بعد میں قضا کرنی ہے، لیکن اور جو گھر کے اندر صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، گھر میں بچے ہیں، شوہر ہیں، اب وہ ان کے سامنے اگر آپ بالکل میلے کچیلے رہیں گے، ہمارے جسم کی بدبو دور سے آئے گی تو ان لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کر سکتے ہیں. جی انور جاوید صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی پورے دن میں سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی خصوصاً سلامت رکھے. سوال کچھ اس طرح ہے، ہمارے یہاں تراویح ختم ہونے کے بعد اسلام صاحب ہے تو مسافہ کر کے نکل جاتے، دعا نہیں پڑھتے، تو کیا ہم ذاتی طور پہ انفرادی دعا کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراویح پڑھنے کے بعد لوگ مسافہ کر کے نکل جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، کیا ذاتی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نمازوں کے فراغت کے بعد دعا کرنا یہ سمجھیے کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک اہم ترین وقت یہ ہے، لیکن دعا نماز کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن قبولیت دعا کے اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد دعا کر لیں تو اس میں ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں. اس لیے یہی باتیں ان کو سمجھائی جائیں، زیادہ نکیر نہ کی جائے. اگر کوئی جا رہا ہے تو اتنی بات ان تک پیغام پہنچا دیں. اگر وہ رک جاتے ہیں تو وہ ان کے اس عمل پر بھائی شکریہ ادا کریں. بہت اچھا. جی جاوید صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جو غیر قوم کا انتقال ہوتا ہے کا ان کا سوال جواب کیا دھرم کے اندر ہوتا نا، ہمارے اس میں ہوتا ہے. جی دیکھیے جو بھی اس دنیا سے جائے گا اس سے 3 سوال تو ہونے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، اور حضور کے متعلق سوال ہوگا. تو یہ تو سب سے یہی انداز ہوگا سب سے سوال کرنے کا، تو گویا کہ وہ ہمارے ہی مذہب کے مطابق ہوں گے، اور چاہے وہ اس کو کیسے ہی وہ دفنائیں یا جلائیں، اللہ ان کی روح سے یہ سوالات کروائیں گے فرشتوں کے ذریعے. اس کے وہ شاید یہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو جلا دیا. جی ہمارے یہاں تو عجیب آ رہا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے یہاں تک روح ڈال دی جاتی، کو اٹھا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا، سوال ہوتا ہے. اب وہ تو ایک یہ سوال ہے، اس میں کسی وقت میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. مسکان صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے گا مسکان صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں. جی جی پہلا، رمضان میں جو روزے قضا ہو جاتے نا جی وہ کب رہنا، اور جو عید کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں وہ پورے رمضان کے رہے تو رہنا ہے کیا؟ وہ 6 روزے کب رکھ سکتے ہیں؟ عید کے بعد جو 6 روزے رہنے کا رہتا نا. ہاں ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے آپ کا سوال. ٹھیک. ہاں، اور ایک سوال، قرآن ختم نہیں ہوئی ابھی، قرآن کا دور چل رہا، پھر قرآن شریف یا بشق سکتے کیا پڑھ کے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ایصال ثواب کے لیے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا ہی قرآن پڑھیں. کوئی ایک سورت بھی پڑھ کر کے بخش سکتے ہیں، آدھا قرآن بھی بخش سکتے ہیں، ایک منزل پڑھ کر کے بھی بخش سکتے ہیں. تو جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتی ہیں. رمضان کے روزے کے متعلق جو آپ نے کہا اور 6 روزے شوال کے،
دیکھیے اصل یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں اور شوال کے روزے نفل ہیں، اس لیے رمضان جیسے ہی گزر جائے اور ہمارے پاکی کے دن شروع ہو جائیں تو پاکی کے دن شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم رمضان کے روزے رکھیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ شوال کے 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے دوسرے شوال کا عید سے اگلے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پورے مہینے میں 6 دن آپ کو روزے رکھنے، جب چاہے رکھ سکتی ہیں۔ قضا روزے اس کے پہلے قضا رکھیں، بعد میں یہ سب چیزیں کریں یا پہلے قضا اصل میں فرض مقدم ہے۔ جی عارف صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے عارف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، صبح شہری میں اگر نہیں اٹھ سکے تو روزہ ہو جائے گی؟ سحری نہیں کی تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں سحری کرنا سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے، لہذا معمول تو نہ بنائے، لیکن اگر کسی کی اتفاقی آنکھ نہیں کھلتی، رمضان کے پورے مہینے میں ہر شخص کے ساتھ ایک آدھ دن ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی کسی کی آنکھ نہیں کھل سکی ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، اور اس کا ارادہ تو سحری کھانے کا، اللہ تعالیٰ اس کو نیت پر جی۔ ثواب بھی دے گا اس کو۔ امجد صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، یہاں پر جو میسور میں ٹیپو سلطان، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاک گنبد میں، وہاں پر ہر سنڈے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، قریب 4-5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، سنڈے جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد بھی کہیں روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کہیں کہ غیبت بھی ہو جاتی کیا؟ آپ نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گنبد شاہی میں اتوار کے روز جو لوگ جاتے ہیں تو اتوار کا دن بہت سے لوگ آتے ہیں ادھر جی، لیکن وہاں روزے کی حالت میں افطاری کے وقت جاتے ہیں، وہاں جی افطاری کو وہاں پر افطاری کرنا کر کے بول کے بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر مستورات بھی آتے ہیں، آنے کے بعد وہاں پر پرسوں لڑائی بھی ہوئی، ادھر یہ چھیڑم چھاڑی کرتے ہیں، اس طرح سے جو کاموں کرتے ہیں، یہ تو جائز ہے، جا سکتے ہیں کیا؟ گنبد شاہی میں ٹیپو سلطان کا جو قبر ہے اچھا اس کو گنبد شاہی کا نام دیا جاتا ہے، سری رنگا پٹن گنج جام میں وہ جگہ واقع ہے، اور الحمدللہ اس کے بالکل ٹھیک پاس میں دارالعلوم نام سے جو مدرسہ ہے، میں الحمدللہ اس میں پڑھا ہوں 1 سال، تو اس لیے مجھے پتہ بھی ہے اس کا۔ بہرحال دیکھیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ چہلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یوں افطار کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے، چونکہ وہاں آبادی نہیں ہے اور کوئی وہاں پر جا کر کے افطار کا اہتمام کر رہا ہے تو افطار تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو لازمی اور ضروری سمجھ لینا، جیسے کہ آپ نے چہلم کا بھی ذکر کیا، تو قرآن و سنت میں اور صحابہ کے عمل سے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ جی ایک اور کال شامل جی فرمائیں سوال اپنا۔ جی ایک اور کال، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ مینا شیخ صاحبہ فرمائیے۔ ہاں جی، میں ایکچولی میرے کو یہ سوال پوچھنے کا تھا کہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سانس اگر بیچ میں آیت سے پہلے ٹوٹ جاتے تو ہم کچھ لوٹا کے پڑھتے ہیں، تو سیم ایسا نماز میں اپلائی ہوگا؟ اور اب اگر ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو بالکل بھی مطلب اپنی زبان بھی نہ ہلائے، بس دل میں ہی پڑھے، تو کیا نماز ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیے اس کو پڑھنا نہیں کہا جائے گا، جو ہم دل میں کہہ رہے ہیں اس کو پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ ایسے تو بہت ساری چیزوں کا وسوسہ بھی آتا ہے، اور وسوسہ آنے پر نماز خراب نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وسوسہ آیا، لہذا قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے۔ منفرد جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے سبحان ربی العظیم کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تو یہ فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ بہرحال تمام ارکان کو زبان سے ادا کرنے ہیں، تمام قراتوں کو بھی، تسبیحات کو بھی زبان سے پڑھنے، دل کے اندر کوئی چیز پڑھ رہے ہیں وہ معتبر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق جو آپ نے کہا، جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارا سانس درمیانی آیت پر ٹوٹ جاتا ہے تو اب جو ہے ہم پیچھے سے ملائیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک جگہ پڑھتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم
تو تتنزل پہ آ کر کے ہمارا سانس جیسے ہی ٹوٹا اب ہم پیچھے سے ملائیں گے تتنزل علیہم الملائکہ. تو ایسے ہی جہاں ہمیں سانس ٹوٹا ہے پیچھے سے ہم ملا کر کے پڑھیں گے، نماز کے اندر بھی اور غیر نماز میں بھی. ایوب خان صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تھا عارف بھائی، جی تراویح میں کیا ہے یہ وتر کی نماز بیٹھ کے نیت کرنا نہیں کھڑے کے نیت کرنا، یہ میرا سوال. پڑھتے کیسے ہیں، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے؟ وہ آج کل کیا ہے وہ 4 رکعت کے بعد درود پڑھ رہے ہیں نا، 4 رکعت کے بعد تراویح 4 رکعت کے بعد درود پڑھتے ہیں نا، درود پڑھنے کے بعد بیٹھ کے نیت باندھتے ہیں نا وتر کی، ایسا کر سکتے ہیں؟ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں وتر کی؟ کھڑے کے پڑھتے ہیں. جی دیکھیے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا. آپ نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ دعا سے فارغ ہوئے، اب ارادہ آپ نے کر لیا کہ اب ہم وتر کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کھڑے بیٹھے ہوئے بھی کر رہے ہیں، کوئی موضوع نہیں ہے. کھڑے ہو کر کے آپ نے کر لی ہے تو بہتر ہے. جی مجیب الرحمان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے مفتی صاحب. جی فرمائیں. اللہ قسمتو وبکا آمنتو والا توکلتو والا رزق کا تو یہ روزہ کھولنے کے پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھتے ہیں کئی لوگ؟ بس اتنا ہی سا سوال ہے. دیکھیے، روزہ افطار کی جو دعا ہے وہ افطار سے پہلے پڑھنی ہے. روزہ افطار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنی ہے. جیسے اب ہم کھجور ہاتھ میں لے رکھے ہیں اور اب منہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اسی وقت میں اس دعا کو پڑھیں. جی شفیق صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ہمارے یہاں 2 جماعتیں ہیں، ایک تو ہری پگڑی والی اور ایک وائٹ پگڑی والی ہو، تو ان دونوں میں سے کون سی جماعت کے ساتھ جائیں؟ دیکھیے، ہری پگڑی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے اور وائٹ بھی، تو لہذا پگڑی کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور دعویٰ تو دونوں طرف ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سنتوں کا اہتمام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز صحابہ کے طرز عمل پر ہو رہا ہے، تو جدھر بھی ہو رہا ہے آپ اسی کی جماعت کے ساتھ چلے جائیں. اور دیکھو، جماعتوں کے اوپر ایک دم الٹے سیدھے فتوے برائے مہربانی نہ لگائیں، کیونکہ کام وہ بھی دین کے ہی کر رہے ہیں. البتہ اگر کوئی جماعت دین کا کام کر رہی ہے اور وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز اس طرح کی پیدا کر رہی ہے جس سے بگاڑ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس بھی اصلاح کے لیے ان کو کہیں کہ آپ کا یہ عمل قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کے طرز عمل سے ہٹا ہوا ہے. تو خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کہیں. شبانہ صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو شبانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. محترمہ آپ سے مخاطب ہے، ٹی وی کی آواز بند کیجئے. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کیجئے محترمہ، تب بات ہو پائے گی. اچھا، میرا بیٹا سعودی گیا تو جو ہے 8 مہینے سے پریشان ہے، پیسے کچھ نہیں بھیجے. میرا کوئی دعا بتا دیجیے. آپ سمجھے؟ کوئی دعا بتا دیجیے. 8 مہینے سے پریشان ہے، پیسے نہیں مل رہے، دعا بتا دیجیے. کیونکہ جب ٹی وی کھول لیتے ہیں ساتھ میں، ابھی بھی اتنا کہنے کے بعد بھی ٹی وی بند نہیں ہوا. شبانہ صاحبہ آپ کا سوال بھی آپ کا اس طرح سے پہنچا کہ بس. انور صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ انور صاحب سوال بیان کیجئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. ہم کا نام ہے 11,000 روپیہ کہیں گرا ہوا تھا تو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. سلام ہو گیا. ٹی وی کی آواز بند نہیں ہوئی. 11,000 روپیہ میں نے گرا ہوا پایا، تو اس پیسہ کو ہم کس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہلو جی ٹھیک ہے. آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جس شخص کا یہ پیسہ ہے یا تو ان کے پاس پہنچے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جس علاقے میں گرا ہے وہاں پر
معلوم کر سکتے ہیں کسی سے کہ بھائی کسی کو یہ رقم کھوئی گئی ہے، اور پھر جو صحیح معنوں میں بتا دے، آپ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ اسی کی ہے، اس کو لوٹا دیں۔ اگر اس کام کے باوجود یہ اس کا مستحق جس کے پیسے تھے وہ نہیں ملتا ہے، پھر آپ جس کی یہ رقم گری ہوئی تھی اس کی نیت کر کے کسی غریب کے اوپر صدقہ کر دیں۔ آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور وہ آ گیا وہ مانگنے کے بعد میں تو لاؤ میری رقم۔ اگر وہ شخص آ گیا ہے اور واقعتاً وہ اسی کی رقم تھی، پھر آپ کو یہ رقم اس کو واپس لوٹانی پڑے گی، اگرچہ آپ صدقہ بھی کر چکے ہیں تو ابھی اپنی جیب سے لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر یہ خود ہی مستحق ہو اس بات کے، جی اس میں اگر یہ اس بات کے منہ کے اپنے علاقے کے کسی عالم دین کے پاس جائے اور پھر بتائے کہ یہ کنڈیشن ہے، پھر ان کا جو جواب ہو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں، حکمت عملی جو بھی بتائیں گے وہ۔ منظر امام صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام۔ ہاں، ہمارے جیسے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں پھلواری شریف میں، تو مسجد کے بغل میں سلام کے بعد جیسے وہ لوگ ہیں تو سلام کے بعد یہ کہنا کہ یا اللہ کرم کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا اللہ رحم کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے کیا یہ سکھ کے جملے میں مفتی صاحب آتا ہے؟ آپ کا جو آخری جملہ ہے نا وہ جو ہے کٹ جا رہا ہے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے اللہ کے واسطے۔ دیکھیے، یا اللہ رحم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یا نبی کرم فرما یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جملہ سمجھیے، پہلا جملہ صحیح ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور آپ کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، کسی نیک عمل کا واسطہ دے کر، کسی نیک بزرگ کا واسطہ دے کر تو دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی چیز مانگی جائے اس کی یہ شرک ہے۔ عارف صاحب کو شامل کریں گے، فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا کیسا ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا کر کے اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کر کے؟ یہ معمول مطلب روزانہ کا یہ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں یا کبھی کبھی کسی مجبوری کے تحت ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا سوال آپ کا، وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، اس میں جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں اور سفر میں ہم بار بار گاڑی نہیں روک سکتے ہیں، تو اس کی شکل یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھ لیں ہم۔ تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہوئی، ابھی عصر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا 2-4 منٹ کے لیے وہاں چائے بھی پی سکتے ہیں ہم، کوئی ہوٹل ہے، یا بیٹھ کر کوئی ذکر کر لیں، اور پھر 5 منٹ کے بعد جیسے ہی وقت داخل ہو عصر کا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لی جائے۔ تو یہ جمع بین الصلاتین تو ہے، لیکن جمع سوری ہے، یہ شکل تو جمع کی ہے، لیکن در حقیقت یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی گئی ہیں۔ ایسے ہی عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیا اور غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، آپ نے 2-4 منٹ بیٹھے ذکر کیا، مغرب کا جیسے ہی وقت ہو گیا اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ بظاہر دونوں نمازیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن یہ در حقیقت جمع نہیں ہے، مغرب کے وقت میں ہوئی ہے اور عصر کے وقت میں ہوئی ہے، لیکن ان چیزوں کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آفس میں پریشان ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کام کا پریشر ہوتا ہے، ایسے کبھی اتفاقیہ ہو جائے، یا جیسے کہ میں نے مثال پر سفر کی دی آپ کو، معمول نہیں بنانا چاہیے۔ احمد صاحب کو شامل کریں گے جبل پور سے، فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلوب احمد بول رہا ہوں سر، جناب میں جی مطلوب احمد بول رہا ہوں میں۔ جی مطلوب صاحب فرمائیے۔ جناب مسئلہ ایسا ہے، آپ سے بات کرنی میرے کو کہ یہاں جبل پور میں رہ رہے ہیں ہم، رہنے والے ہم سہارنپور کے ہیں جی، اور مسئلہ یہاں ہے، یہاں کی رمضان کی ہے 2 جنتریاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک جنتری میں تو 4:40 آئے گا، ایک جنتری میں 4:55 آئے گا۔ اچھا، اور ہم کو جو بتایا گیا 4:55 کی جو ہے اس کو بتایا گیا روزہ اس کو بند کرنا ہے ہم نے۔ تو افطار میں بھی اتنا ہی فرق ہوگا؟ ہے جی، افطار کے وقت میں بھی اتنا ہی فرق ہوگا؟
افطار کے وقت تو خیر ان میں 2 منٹ کا فرق ہے کیا وہ افطار میں شہری میں اتنا 15 منٹ کا فرق کیسے ہو گیا؟ اور 15-16 منٹ کا فرق ہے گا. نہیں یہ 2 شہروں کا فرق ہے یا اسی شہر کے اندر فرق ہے؟ بھائی یہاں کے حساب سے تو میرے خیال ہے جبل پور کے حساب سے تو کیونکہ یہاں کے جو اخبار ہے گا اخبار میں بھی اتنے ٹائم آ رہا ہے. اور اخبار میں کیا ٹائم نہیں اخبار کا کیا ٹائم 1 منٹ ہوگی اخبار کا کیا ٹائم ہے؟ ہمارا جو ٹائم بتا رہے 5:04:55. اخبار کا جو ٹائم بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخبار کا ٹائم ہے 5:40 4:40 صبح اللہ. اور یہ جو 4:55 بتا رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ جنتری ہے وہ بتاتے ہیں وہ مفتی صاحب ہیں گے انہوں نے بتایا ہے یہ وہ بتاتے ہیں کیا بولتے اس کو موبائل سے جو نیٹ پہ دیکھا انہوں نے جنتری باقاعدہ چھپی ان کی بھی. ارے وہ اس میں حنفی اور جعفریہ فرقے کا فرق ہے وہ جو موبائل سے دیکھ لیا وہ جعفریہ فرقے کا فرق ہے ان کے اندر یہ ہے وہ فرق. وہ جی دیکھیے تو 4:40 ہی وقت ہے ان کا کہ جو آپ کے اخبار نے جو شائع کیا ہے اور جیسے وہاں کی کوئی جماعت مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے امارت شریعہ یا اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند ان کی طرف سے جو جنتریاں شائع ہو رہی ہیں اگر وہ جنتری آپ کو دستیاب ہو تو اس سے کر لیں اور نہیں تو آسان طریقہ یہ ہے آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر جا کر کے دیکھیں دائمی جنتری وہاں پر لگی ہوگی نماز ٹائم ٹیبل کے نام سے اس میں دیکھیں طلوع ختم سحری کس وقت میں ہے اور ختم سحری کا جو وقت ہے اس سے 3 یا 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تسلیم ہے ہمارے ساتھ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہماری جنتری میں ٹائم ہے گا وہ آپ کا سوال ہو گیا. تسلیم ہمارے ساتھ ان کا سوال وہ اپنا سوال بیان کیجئے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کافی بیمار ہیں وہ 1.5 سال سے بیڈ پہ ہیں بالکل تو ان کا سب کچھ بیڈ پہ ہی ہوتا ہے جی. تو جیسے میں ان کے ڈائپر وغیرہ چینج کرتی ہوں تو اس کے بعد کپڑے بدل کے نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہانا ضروری ہے؟ ٹھیک. دیکھیے اگر کسی آدمی کی کوئی غلاظت آپ کے جسم پر آپ کے کپڑوں پر نہیں لگی ہے تو کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے. نہانا تو ضروری ہے ہی نہیں. اگر کپڑوں کے اوپر کوئی غلاظت نہیں لگی ہے تو کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے. بدل لیے تو بہت اچھا ہے. جی ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو جو آپ میرے ساتھ یہ پروڈکٹس کی ایک وسیع رینج دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دوں. تمام تر پروڈکٹس جو ہے وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد کے اپنے جو پروڈکٹس ہیں اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہ صارفین کا ہمدرد پر 100 سال کا بھروسہ ہے. وجہ کیونکہ ہمدرد اپنے قدرتی اجزاء سے تمام تر پروڈکٹس جو ہے وہ تیار کرتا ہے. خالص اس کے اندر اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہندوستانی اقدار پر مبنی ایک ساکھ ہے اس کی نیک سوچ مثبت سوچ کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں تیار کی جاتی ہیں. یہ ہے ہمدرد کی پہچان اور یہ ہمدرد کے پروڈکٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ رکھا ہوا 5 لیٹر کے اندر کچی گھانی مسٹرڈ آئل اور مسٹرڈ آئل کے ساتھ جو رکھا ہوا ہے وہ ہے یہاں پر رکھے ہینگ دیکھیں گے رکھا ہوا مسٹرڈ آئل کے ساتھ اور زعفران بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ رکھا ہوا اور ساتھ میں کچھ خالص مسالے بھی ہیں ہمدرد کے جیسے کہ قورمہ مسالہ بریانی مسالہ نہاری مسالہ حیدرآبادی بریانی مسالہ کچن کنگ مسالہ چکن مسالہ میٹ مسالہ حلیم مسالہ ٹکا مسالہ. ان کے علاوہ کچھ ثابت مسالے جیسے کہ دار چینی اور سونف بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے سوئیاں بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. اور مسٹرڈ آئل کی بات کریں تو یہ مسٹرڈ آئل جو ہے اگر آپ 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہاں پر یہ دستیاب ہے. اب ناظرین یہ تمام تر مسالے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم ہمدرد کے ہی مسالے وجہ کیا ہے کہ ہم ہمدرد کے مسالے خریدیں کیونکہ مارکیٹ میں تو اور بھی مسالے موجود ہیں تو پھر ہمدرد ہی خاص کیوں؟ سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ صارفین کا 100 سال سے بھروسہ ہمدرد پر. اس کے بعد دیکھیں کہ ہمدرد کے مسالے جو ہے ایک دم خالص ہوتے ہیں اور ان کو بے حد تحقیق کے بعد ہمدرد اپنی فیکٹری میں تیار کرتا ہے. ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے. ان مسالوں میں خوشبو لاجواب اور ذائقہ بے مثال ہے ان کا جس میں یعنی کہ ان مسالوں میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے. دیر تک
خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹروپیکس کے اندر پیک کیا جاتا۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کے مد نظر ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے۔ ان کو انسانی لمس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ کسی بھی انسان کے یا اس کو ٹچ نہیں کرتے ہاتھ، تو ان کو آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا۔ اور اس کے اندر ایک اور اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ بہت کم درجہ حرارت پہ، یعنی کہ لو ٹیمپریچر کے اوپر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، جس سے کہ ان کے اندر کا جو ایسنشل آئل ہے، یعنی کہ قدرتی آئل ہے، وہ ان کے اندر برقرار رہے۔ تو یہ ہے ان مسالوں کی خاص بات۔ اب اگر آپ کسی اور چیز اور آپ کے بارے میں بتاؤں، جیسے مان لیجئے اگر آپ حیدرآبادی بریانی بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ مسالہ اٹھائیے، حیدرآبادی بریانی مسالہ، اور اس کے اندر پوری ریسیپی اسی حیدرآبادی بریانی کی لکھی ہوگی، اس میں درج ملے گی۔ اور جب آپ کو حیدرآبادی بریانی بنا لیے تو یہ نہیں آپ تمام تر اجزاء اکٹھے کریں گے، صرف اس مسالے کا استعمال کیجئے اور اپنے ذائقے کے مطابق نمک کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ بہترین لذت دار آپ کا اور ذائقے دار بریانی آپ کی تیار ہو جائے گی۔ یہ تمام جو مسالے ہیں ان کی خاصیت ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جو کہ صحت کے لے کر کے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں تو ان کے لیے اولیو آئل یہاں پہ رکھا ہوا موجود ہے، وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کچھ مشروبات کی بات کریں گے۔ مشروبات کی اگر بات کریں تو جیسے ہم ہمدرد کا نام لیتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے ذہن پر ایک نام ابھرتا ہے تو روح افزا۔ روح افزا کی عمر بھی اب 100 سال ہو چکی ہے، 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں روح افزا کی۔ بہت سارے مشروبات آئے مارکیٹ میں اور گئے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا۔ روح افزا کا راج آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اسی طرح سے آپ رکھے ہوئے دیکھیں گے ساتھ میں یا ناریل پانی، ناریل پانی کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی جب بھی آپ استعمال کریں گے اس طرح سے پیک کیا گیا کہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ اب ساتھ میں آگے بات کریں گے، گلوکوز ہی رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ فوری توانائی کے لیے یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو موسم گرما میں کبھی کبھی ہماری باڈی سے زیادہ پانی ریلیز ہونے کے باعث ہمیں تکان محسوس ہوتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجئے، آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ 2 اور اسکویش یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، 2 اسکویش، جو ایک لیمن فلیور ہے اور ایک اورنج فلیور ہے۔ ساتھ میں جام شیری، شربت سندل موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات شہد ہے۔ شہد کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو اپنی صحت کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں وہ لوگ شہد کا استعمال برابر کرتے ہیں۔ شہد ہمدرد کا پوری طرح سے خالص ہے، تو آپ اس شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کھانا سنت بھی ہے، اور جس شخص نے 1 مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مولک امراض سے دور رہے گا۔ ناظرین، ان مسالوں کو، ان مشروبات کو آپ، جیسے اس وقت رمضان کا موسم چل رہا ہے یا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ اپنے دفتر، جو آپ کا افطار کا دسترخوان ہے، اس کے رونق کو ان مشروبات کے ذریعے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں ذائقے دار، لذت دار نئی ڈشز آپ تیار کر کے اپنے دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ان سبھی مشروبات کو، مسالے جات کو آپ رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، بغیر مذہب و ملت چاہے کوئی بھی ہے، ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کھانا آپ کا ذائقے دار اور لذت دار آپ کا کھانا تیار ہوا، لیکن اس کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ ان کو استعمال کرنا ہوگا۔ جس طرح سے ہمارے دلوں پر روح افزا راج کرتا ہے، یقینی طور پر اسی طرح سے یہ مسالے جات بھی ہمارے کچن کا ایک مستقل حصہ بن جائیں گے۔ ناظرین، اب بات کریں گے ہم کوئز کی۔ جو آج کی کوئز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ آج کی کوئز ہے، جو ہمارے آپشن ہیں، ان میں سے رمضان میں کون سی جنگ ہوئی؟ میں آپشن آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے رمضان میں کون سی جنگ ہوئی؟ ہمارے آپشن ہے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، ان میں سے رمضان میں کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ جواب بھیجنے کا طریقہ، اپنا نام، شہر کا نام اور صحیح جواب لکھنے کے بعد 9289568993 پر واٹس اپ کر دیجئے۔ نمبر ایک بار پھر سن لیجئے۔ جواب بھیجنے کا طریقہ، اپنا نام، شہر کا نام اور جواب لکھنے کے بعد 9289568993 پر آپ اپنا جواب بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور اطلاع آپ کے لیے، جو یہ آپ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان یا دن میں احکام رمضان یا صبح میں جو ہمارا مشعل راہ رمضان اسپیشل ہوتا ہے، ان تمام تر اگر پروگرام کو آپ اس وقت نہیں دیکھ پائے تو ان تمام تر پروگرام کو آپ ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دین، اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
یہ تمام تر پروگرام اس پر دستیاب ہیں. کیونکہ یہاں بہت زیادہ ہمارے جو ناظرین سوالات کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے جو شخص سوالات کر رہا ہے اس کی تو رہنمائی ہوتی ہے، لیکن طرح طرح کے نئے مسائل جب آتے ہیں، طرح طرح کے الگ الگ ناظرین ہم سے سوالات کرتے ہیں، تو ان سوالات کے ذریعے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک فرد واحد کی نہیں، لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے. اور جو ہمارے دن بھر رنگا رنگیا جو ہمارے پروگرام چلتے ہیں، دینی پروگرام ریکارڈڈ، مفتیان اکرام اور جو ہمارے ایکسپرٹس آتے ہیں، مولانا حضرات آتے ہیں، ان کے پروگرام بھی آپ تہذیب دین پر دیکھ سکتے ہیں. اور خبروں کے لیے ہمارا تہذیب ٹی وی، اسلامی یا مسلم خبروں کے لیے، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے آپ ہمارا تہذیب ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، اس پر آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، جی سوال بیان کیجیے محترمہ. سوال ہے جی کہ جب میں روزہ رکھنے کے بعد میری حالت ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، ایسا لگتا ہے ہاتھ پیروں میں سنسناسی پڑ رہی ہے. کوئی دعا ہو تو بتا دیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں، اور یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت رکھیں. دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. تعداد میں اضافہ بھی فرما لیں گے تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائیں گے. میرٹھ سے جلیل صاحب ہے ہمارے ساتھ. فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد جلیل ہے. جی جمیل صاحب فرمائیے. ہلو جی سر، سوال بیان کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کیجئے، فون سے بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب، میرا سوال ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے اندر جماعت کے لیے جاتے ہیں، مان لیجیے ایک رکعت ہماری چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی زائد جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں وہ کس طرح ادا کی جائیں؟ ٹھیک ہے سر. کس وقت میں کہہ رہے ہیں؟ اور کوئی سوال ہے؟ نہیں صاحب، بس ایک سوال کہہ رہے ہیں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کہ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی تو پھر اس کی زائد تکبیرات جو ہوتی ہیں وہ کیسے ادا کی جائیں؟ جیسے ہم دوسری رکعت پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے، اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو پھر یہ ہماری پہلی رکعت ہوگی. ثنا کے بعد ہم 3 واجب تکبیریں کہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں، نماز مکمل کر لیں. جی بہت شکریہ. عتیق صاحب کو شامل کریں گے، دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں، مال دیا تھا، اور تقریباً کافی سال ہو گئے ان کو مال دے ہوئے اور پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو میں نے سنا تھا کہ جی ان کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے کے اور ان سے اپنے پیسے کا تقاضا کر سکتے ہیں، وہ جائز ہو جائے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کتنی مدت ہوتی ہے، جیسے اگر ہم نے کسی سے پہلے پیسے لینے وہ نہیں دے پا رہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، تو وہ آپ ہمیں بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا سوال ہے. جی کہ آپ کے کسی شخص کے اوپر پیسے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کے پیسے ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو کوئی ہوش مند آدمی اس سے یہ کہے کہ بھائی ان کا آپ قرض ادا کر دو، اور وہ کہیں کہ جی میرے پاس تو قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہ بھائی اگر ہم تمہیں کسی سے پیسے دلوا دیں تو کیا آپ ان کا قرض ادا کر دو گے؟ اس طرح اعتماد میں لے کر کے پھر یہ کوئی شخص ان کو قرض ادا کرے، پیسے دے ان کو، یہ پھر آپ کے پیسے آپ کو دے دے، آپ کا قرض بھی مل جائے گا اور ان کی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. نہیں، اگر یہ ان کو زکوٰۃ دے دیں، جی یہ ان کو زکوٰۃ دے دیں، جی مان لیں ان کی 30,000 روپے زکوٰۃ بنی، جی اب پھر زکوٰۃ، اب وہ مالک بن گیا اس پیسے کا، اب اس سے اپنا قرض مانگے تو ایسے صحیح نہیں ہے. قرض تو مانگ سکتے ہیں، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ اس سے کہیں گے بھائی قرض لاؤ. قرض کے دیکھیے زکوٰۃ کے اندر کسی چیز کا مالک بنانا ہے. قرض صرف ان کا نہیں ہے، قرض اور کا بھی ہوگا جو ان سے زیادہ ان کو پریشان کرتے ہوں گے. وہ تو کہیں گے جی میں کہہ رہا مجھے میں کچھ آپ کو دے دیتا ہوں، کچھ ان کو دے دیتا ہوں. اور اگر آپ نے حکمت عملی کسی ہوش مند آدمی نے اپنا لی کہ
کہ بھئی اگر ہم آپ کے لیے کہیں سے انتظام کرا دیں پیسوں کا تو آپ کو ہم کچھ ہدیتاً پیسے دے دیتے ہیں، آپ ان کا قرض ادا کر دو، تو اس طریقے سے زکوٰۃ، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور ان کا قرض مل جائے گا۔ نازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نازیہ صاحبہ لائن پر ہیں آپ؟ ہاں لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تہجد کی نماز کے بعد صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ سکتے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز عصر کے بعد، زوال کے وقت میں اور فجر سے لے کر اشراق تک، اس وقت کے علاوہ آپ 24 گھنٹے کے جس حصے میں چاہے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اور کالر شامل کریں، کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے۔ ہلو جی فرمائیے محترمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی غیر مسلم ہے تو وہ مسجد کے لیے کوئی سامان دیتی ہے کہ میں پہنچا دو، مسجد میں دے دو، تو وہ جائز ہے؟ کھانے پینے کا یا مسجد کے اندر کچھ اور؟ نہیں، کھانے پینے کا، دعا کے لیے دیتی ہے کہ مطلب دعا کرا دینا۔ مسجد کے اندر سامان دیتے ہیں، اس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت افطار کے لیے؟ ہاں افطار کے لیے۔ تو اب یہ تو معلوم پڑے ان کا سامان جو ہے وہ کیسا، کیا کاروبار ہے ان کا، جس طرح سے وہ پیسہ دے رہے ہیں؟ نہیں، آفس میں دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں، وہ دعا کمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں کسی کا روزہ کھلا ہے۔ ٹھیک، سمجھ گیا۔ جی حضرت، دعا کی درخواست کر دیں انشاءاللہ دعا حلال اور طیب مال کسی کا بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ بھی افطار کیا جا سکتا ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ حلال اور پاکیزہ مال ہے تو اس سے افطار کر سکتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تو آپ ان سے یہ تحقیق کر لیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر سودی آمدنی سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو اور جہاں پر آپ کو شکوک و شبہات ہو کہ بال دوسرے ذرائع سے آنے کی امید ہو تو آپ ان کو بتا دیں، اور پھر پاکیزہ چیزیں ہیں تو آپ اس کی ذمہ داری لے کر کے آپ لوگوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ شاہین صاحبہ کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بولتی ہو کہ صدقہ کرو، تو ہم کس چیز سے صدقہ کریں؟ کیا کس کے صدقہ بتاتے ہو نا، مطلب صدقہ کرو اپنی عمر کے مطابق، تو ہم یہ کس چیز سے صدقہ کریں؟ پیسوں کا کریں، کھانے کا کریں، یا دین سے کریں؟ دیکھیے آپ کی جو محبوب ترین چیز ہے اس چیز کا صدقہ کریں۔ اچھا بھائی آپ کی جو محبوب ترین چیز ہے اس چیز کا صدقہ کریں۔ آپ کے یہاں پر کوئی خاص ڈش بنتی ہے، تیار ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہے، آپ کسی غریب کے یہاں پر وہ ڈش بنوا کر کے بھیج دیں، وہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ ضرورت مند کو دیکھیں اس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ کتنے کا صدقہ کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کا صدقہ کر دیں۔ مثال کے طور پر سردیوں میں لحاف کی ضرورت ہوتی ہے، کمبل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت میں وہ صدقہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ وقت کس چیز کا متقاضی ہے، جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی وہ ضرورت پوری کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ شفیق صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کو یہ پوچھنا تھا، یہ جو وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، ہم کو بتائیے، یہ مفتی صاحب جو درس قرآن 12 بجے پڑھتے تھے، اب ان کا ٹائمنگ کیا ہے اور دعاؤں کی درخواست؟ جی 1 بجے قرآن کے لیے۔ جی دیکھیے عشاء کی وتر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں ہم، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کے بعد جو نفل ہے یا ظہر کے بعد ان نفلوں کو بیٹھ کر کے پڑھ لیتے تھے، تو بیٹھ کر کے نفل ہم اس اتباع سنت میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی بھی نفل نماز ہم بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کھڑے ہو کر جو ثواب ملتا ہے اس کا آدھا ثواب بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ پڑھ نہیں رہا ہے، ایک آدمی کم از کم بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے جو نہیں پڑھ رہا تھا۔ جی ایک اور کال شامل کریں، کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے۔ عتیق صاحب فرمائیے۔
جی دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ جیسے اس کی مدت کیا ہوگی؟ اچھا قرض کی مدت، جی یہ آپ کا سوال ہے جی. جو قرض کیا، اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے لینے کی مدت کیا ہوگی؟ دیکھیے جو آپ نے ہاتھ ادھار پیسہ دیا ہے اس کی تو مدت کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اگر 1 سال کا کے متعلق دیا ہے تو آپ اس سے اگلے دن بھی مانگ سکتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے قرض، آپ نے کسی چیز کے بدلے میں آپ کا قرض ہے. مثال کے طور پر آپ نے زمین خریدی ہے اور اس کا یہ طے کیا کہ بھائی اس وقت اس تاریخ تک دینا ہے، تو یہ تو ایک چیز کا بدل ہے. اس قرض کو تو آپ اس تاریخ سے پہلے نہیں مانگ سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے ہاتھ ادھار دیا ہوا پیسہ ہے اس کی تو کوئی مدت نہیں. آپ نے 6 مہینے کا وقت دیا تھا، آپ کو ضرورت 1 مہینے کے بعد آ گئی، آپ اس سے 1 مہینے کے بعد ہی مطالبہ کر سکتے ہیں. کوئی اگر اپنے ٹائم میعاد مقرر کر رکھی بات الگ ہے، لیکن جیسے بتا رہے ہیں اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے دے سکے، تو ایسے شخص کو تو جتنی بھی چھوٹ دے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. دیکھیے یہی تو ہے کہ آپ نے ایک بار چھوٹ دے دی ہے اور پھر وہ دوسری مرتبہ اس تاریخ پر نہیں دے سکا، پھر آپ چھوٹ دے دیں. اس مہلت دینے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ثواب ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر آپ کو جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ جو ہے وہ قدرتی اجزاء سے یعنی خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے. 100 برسوں کا ہمدرد کا یہ بھروسہ ہے صارفین کا ہمدرد پر، اور ہندوستانی اقدار پر مبنی یہ ہمدرد کی ساکھ ہے. مثبت سوچ اور نیک ارادے یہ ہمدرد کی پہچان ہے. تو یہ پروڈکٹس کیا ہیں؟ سب ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں. ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. 5 لیٹر کا کچی گھانی مسٹرڈ آئل آپ دیکھ رہے ہوں گے رکھا ہوا یہاں پر. اس کے ساتھ ہی اگر آپ 5 لیٹر میں نہیں لے سکتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی ہے یہ دستیاب، 1 لیٹر میں آپ لے سکتے ہیں. کچھ یہاں پر اس کے اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. ہمدرد کی خالص زعفران بھی دیکھ رہے ہیں آپ رکھا ہوا، ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی ہے، اور ہمدرد کے خالص مسالے ہیں جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ یہ مسالے موجود ہیں. کچھ ثابت ہیں مسالے جس میں سونف اور دار چینی موجود ہے یہاں پر. تو یہ ہمدرد کے مسالے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمدرد کے ہی مسالے کیوں؟ تو اس کے لیے ہمدرد کے جو مسالے ہیں یہ خالص ہیں، اور بہت تحقیق کے بعد یہ ہمدرد اپنی ہی نے فیکٹری کے اندر تیار کرتا ہے. ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا. ان مسالوں میں خوشبو لاجواب اور ذائقہ ان کا بے مثال ہے. ان مسالوں کے اندر نہ کوئی اس میں آرٹیفیشل فلیور ڈالا گیا، نہ کسی پریزرویٹیو کا استعمال کیا گیا. دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا. صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا، نہ کہ کسی انسان کا ان کو لمس لگتا ہے، یعنی کہ انسان ان کو پیک نہیں کرتا، مشینوں سے پیک کیا جاتا. تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اس ایک اور خاص بات ان کی کہ ان کو بہت ہی کم درجہ حرارت یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی، تاکہ ان کے اندر جو قدرتی آئل ہے یعنی کہ اسینشل آئل جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ ان کے اندر رہے یہاں پر. تو یہ ہمدرد کے مسالوں کی پہچان ہے، جو ہمدرد کے جو اور دوسروں سے جو مسالے مارکیٹ میں ان سے یہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. اب کچھ لوگ جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، زیادہ کانشیس ہے، وہ ہمارے ساتھ اولیو آئل رکھا ہوا دیکھیں گے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اولیو آئل رکھا ہوا. اور دیگر بات کریں گے اس کے بعد ہم مشروبات کے بارے میں. جو مشروبات ہیں، روح افزا 100 سال کا اس کا ساتھ ہے روح افزا کا. اور آپ جانتے ہیں روح افزا کے بارے میں کہ روح افزا کے بہت سارے متبادل پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن روح افزا کا متبادل کوئی نہ بن سکا. اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ناریل پانی رکھا ہوا. تو ناریل پانی کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا کہ جس کی تازگی برقرار رہے. ساتھ میں گلوکوز بھی آپ دیکھیں گے رکھا ہوا یہاں پر. یہ انسٹنٹ انرجی یعنی کہ فوری توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. موسم گرما میں جب کبھی تکان یا کسی ایسی کوئی محسوس ہو، آپ کو سستی محسوس ہو، تو آپ ایسے میں گلوکوز ڈی کا استعمال کیجئے. آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے. 2 فلیور اسکواش کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اورنج اور لیمن. ساتھ میں جام شیری، شربت سندل بھی یہاں پر موجود ہے. اور ان سب سے بڑھ کر ایک اور خاص بات، یہاں پر شہد موجود ہے. شہد کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے 3 مرتبہ 1 مہینے میں شہد کا استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا. یہ تمام تر ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. مشروبات سے
آپ اس وقت اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں، اور روح افزا تو ہر افطار کے دسترخوان کی لگ بھگ زینت بنا ہی ہوتا ہے، اور لیکن کو آپ رمضان اور غیر رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دیگر مسالے جات کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اس کو اپنے جو فی الحال افطار کا دسترخوان ہے طرح طرح کی لذت دار اور ذائقہ دار ڈشز تیار کر کے بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے، مولانا صاحب دعا فرما رہے ہیں۔ جی الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، بالخصوص فلسطین میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ ناظرین میں سے جو جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو تمنائیں، جو آرزویں ہیں، اے اللہ تمام کی جائز حاجات کو پوری فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا مولانا صاحب، آپ اسٹوڈیو میں میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین، ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف، جہاں سے آپ دیکھیں گے نماز عشاء اور اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریات۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔